تمہارے سے دعا بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے گا۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ جتنے بھی مومنین اور مومنات موالیان حیدر کرار اس خطہ جنت میں تشریف فرما ہیں، اپنی اپنی شرعی حاجات کو مالکن جنت کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے یک زباں ہو کے خلوص نیت کے ساتھ 14 معصومین علیہم السلام کی آمد کے لیے اور بالخصوص شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی حاضری کے لیے خندہ پیشانی سے نظریں جھکا کر سینے کی قوت صرف کرتے ہوئے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے گا۔ دعا گو ہوں آل محمد کا عظیم اور کریم وہ خالق کہ جس نے محمد و اہل بیت محمد کو خلق کر کے انہیں غور سے اور پھر اپنے آپ کو غرور سے دیکھ کے کہا کہ دیکھو میں کیسا متکبر لگتا ہوں۔ وہ اللہ تمام مومنین کا اس پاک مقدس جگہ پہ چل کے آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ رئیس کربلا کے آخری سجدے کا صدقہ بانیان مجلس کی اس پرخلوص محنت کو پاک سیدہ اپنے جلیل القدر دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جو دور نزدیک سے چل کے آئے ہیں عزت والے دربار میں امام زمانہ آپ کی عزتوں کی محافظت فرمائے۔ پروردگار ہمارے وہ گناہ معاف فرما کہ جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم ہیں۔ خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور میرے بھائی دبیر صاحب اور ان کے جتنے بھی بھائی ہیں اور اس مجلس میں جس مومن نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے حصہ ڈالا، پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے اور بانیان نے مجلس کے جتنے مرحومین سب کی بلندی درجات کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے اور میرے بھائی زوار اکبر صاحب کے کاروبار میں برکت کے لیے اور بالخصوص میرے قبلہ شہید علامہ ناصر عباس صاحب کی بلندی درجات کے لیے مل کے بآواز بلند جاگتی ہوئی صلوات پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ میں نے آپ کے سامنے بالکل زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں اور جو بھائی ممبر پہ تشریف فرما ہے ان سے معافی مانگ کے معذرت کر کے ٹائم ان کا تھا لیکن میں نے لے لیا، بالکل حاضری کے طور پہ حاضر ہوا ہوں۔ خالق نے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اس آیت کے ترجمے سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کون بندہ کتنا بیدار ہے اور کون بندہ کس معرفت کی منزل پہ مسند لگا کے تشریف فرما ہے۔ خالق نے فرمایا مخاطب ہوا اور اے انسان جیسے کرنے کا حق میری قدر نہیں، جو بولے ہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں، جتنے شامل ہو گئے میں جو چپ ہیں میں ان کی خاموشی کو بھی اپنے ساتھ لیتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جیسے میری قدر کرنے کا حق تھا ویسے تم نے میری قدر نہیں کی۔ اب جتنے جوان ہو جو لسان اللہ کی زبان جس کے پاس امانت ہے اور جو جس بندے کے پاس ہاتھ یہ عباس کا امانتی کے طور پہ موجود ہے، اس فکر پہ تائید کے طور پہ مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ میں نے عالم تصور میں بارگاہ خداوندی میں عرض کیا
کہ پروردگار قدر تو اس کی جاتی ہے جو کبھی آیا ہو. نہیں تھوڑا سا میرے ساتھ بیدار ہوں. قدر تو اس کی جاتی ہے جو سامنے ہو, جو موجود ہو. پروردگار تو کبھی آیا نہیں, تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تم نے میری قدر نہیں کی؟ اللہ نے آواز دے کے کہا میں آیا تھا, تم نے پہچانا نہیں. کیا بات ہے, ان ہاتھوں کی کیا بات ہے. جتنے بیدار ہو تھوڑی سی اور آپ کی بیدارگی کو بیدار کرتے ہوئے میں ساتھ لینا چاہتا ہوں. میں نے کہا پروردگار تو کیسے آیا؟ اللہ نے کہا میں صورت محمد میں ظاہر ہوا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں 13 رجب کو علی سے ظاہر ہوا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں حسن کے حسن سے ظاہر ہوا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں حسین کے سجدے سے ظاہر ہوا, تم نے میری قدر نہیں کی. کون بندہ ہے جو غازی عباس کا نوکر بھی ہو اور فکر غازی عباس کی عظمت میں نہ بول سکے؟ اللہ نے کہا میں غازی کے جلال سے ظاہر ہوا تھا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں باقر کے علم سے ظاہر ہوا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں سعادت کی صداقت سے ظاہر ہوا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں کاظم کے غیظ سے ظاہر ہوا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں رضا کی رضاؤں سے ظاہر ہوا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں تقی کی تقاوت سے ظاہر ہوا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں نقی کی نقاوت سے ظاہر ہوا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں حسن عسکری کی ہیبت سے ظاہر ہوا, تم نے میری قدر نہیں کی. اس لیے تو میں نے قرآن میں بار بار یہ کہہ دیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ نے آواز دے وہ ہاتھ زمانے کے لیے محتاج ہو جائے گا جو حسین کے باپ ابا کے لیے فضائل میں ہاتھ بلند نہ ہوا. اللہ نے آواز دے کے کہا اب میں جب بھی آؤں گا کعبے سے ظاہر ہوں گا اور ایک آواز آئے گی یا ایھا الناس لکا اللہ, لوگوں آؤ اللہ کی ملاقات کر لو. اگر اب تم نے میری قدر نہ کی تلوار جانے پھر اس کا وار. بولو جا جسے مولا نے زبان عطا کی, مالک آپ کو آباد و شاد رکھے. مل کے جس کا ایمان ہے علی حق علی حق علی حق, کھڑے بندے کی توجہ چاہتے ہوئے نعرہ حیدر علی. مالک آپ کو آباد و شاد رکھے. وقت کی تنابیں بالکل کھینچی ہوئی ہیں, آپ کی سوچ سے بھی پہلے میں نے ممبر چھوڑ دینا. ناظم ممبر سے میں نے اعلان اس لیے نہیں کروایا کہ سورج جب چڑھا ہو تو ہر کوئی دیکھتا ہے. کیا بات ہے آپ, جس سے مولا نے زبان عطا کی ہے. اللہ نے فرمایا میں آیا تھا. قرآن میں بار بار اللہ نے کہا تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. علی قرآن ہے جسے مولا نے زبان عطا کی. علی قرآن. عبداللہ ابن عباس منبر پہ موجود, صحابہ کرام کا مجمع, مسجد نبوی بھری ہوئی. عبداللہ جو لفظوں کی قدر کرتے ہیں, ذاکر حسین ہوں آپ کا مہمان, جو لفظوں کی قدر کرتے ہیں, اس جملے میں مجھے دعا چاہیے آپ کی. عبداللہ ابن عباس منبر پہ موجود اور قرآن کی آیت کے فضائل کے طور پہ حسین کے پاک علی بابا کا فضائل بیان کر رہے تھے. قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے اور ہر آیت کے ذیل میں, ہر آیت کی تفسیر میں مولا علی کا فضائل. یہ خبر شام چلی گئی کیونکہ شام والے نے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ مدینے کے اندر کے حالات پتہ کر کے بتاؤ کہ اندر کے حالات کیا ہیں. جاسوس خبر لے کے شام چلا گیا, جا کے کہتا ہے سرکار اب میں دیکھوں گا کون ذاکر پرست ہے اور کون ذکر پرست ہے. جاسوس کہتا ہے سرکار
عبداللہ ابن عباس تو قرآن کی ہر آیت میں علی کی تصویر دکھا رہا ہے. یار میں دیکھنا چاہتا ہوں کون بندہ ہے جو چپ رہے گا. آپ اپنی چپ آزمائیں جو پیچھے کھڑے ہیں, جو بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں حسین کی پاک اماں کی دی ہوئی خیرات کی تاثیر دیکھتا ہوں کہ کون بندہ آج چپ رہے گا. جیسے ہی سے پتا چلا یہ مدینے آ گیا, حاکم شام, این اس وقت کہ جب عبداللہ ابن عباس منبر پہ موجود, صحابہ کرام کا مجمع, جمعے کا دن, اور قرآن کی ہر آیت کے ذیل میں مولا کا فضائل پڑھ رہے تھے. حاکم شام قریب آیا اور آ کے کہتا ہے, عبداللہ ابن عباس تو قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہے یا علی کا فضائل پڑھتا ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ فکرہ کہا, عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں عبد المطلب کی غیرت لہو بن کے اتر آئی. کیا بات ہے آپ کی اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی, کیا بات ہے. جو ہاتھ علی کے فضائل میں بلند ہوتا ہے اللہ اسے کسی کمینے کا محتاج نہیں کرتا. تو تفسیر تو تلاوت کرتا ہے یا علی کا فضائل پڑھتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا, صحابہ کرام کا مجمع ہے, میں قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہوں, تفسیر تو خود کر کے بتا. تفسیر تو خود کر کے بتا. اب قبلہ حق کا منبر ہے اور حق بیان کرنا چاہیے. صاحب کتاب نے صرف یہاں تک لکھا کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ آیت کی تلاوت میں کرتا ہوں, تفسیر تو خود کر کے بتا. اب آگے میری معرفت ہے, بندہ بولتا اتنا ہے جتنی اس کی معرفت ہو. میں نے عبداللہ ابن عباس کے قدموں پہ سجدہ کیا. میں نے کہا سرکار آپ نے یہ کیوں کہا کہ تفسیر تو خود کر کے بتا؟ تو عجب نہیں کہ آواز آئے, میری آنکھیں مستقبل کو دیکھ رہی ہیں, آنے والے زمانے میں اسے کاتب وحی لکھا جائے گا. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا قرآن کی آیت کی تلاوت میں کرتا ہوں, تفسیر تو خود کر کے بتا. عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی پہلی آیت پڑھی, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر لکل قوم ہاد. پہلی آیت کا پڑھنا تھا. عبداللہ ابن عباس نے پہلی آیت کی تلاوت کی. حاکم شام کے چہرے پہ زردی اترنا شروع ہو گئی. ایک ایک صحابی رسول کے چہرے کو دیکھتا رہا. ایک ایک صحابی رسول کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے اپنے ہی اندر سوچ رہا ہے, اب یہاں تو میں مکر سکتا نہیں ہوں, اب یہاں تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس مجمع میں سلمان محمدی بھی موجود ہے, اس مجمع میں ابو ذر بھی موجود ہے, اس مجمع میں مقداد بھی موجود ہے, اس مجمع میں حذیفہ یمانی بھی موجود ہے. عبداللہ ابن عباس نے حاکم شام کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا خاموش کی ہو گیا ہے, مجھے بتا اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ حاکم شام دیکھ کے کہتا ہے عبداللہ ابن عباس میں مانتا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اس امت کا منذر میں ہوں اور ہادی علی کی ذات ہے, لیکن کیا ضروری ہے اسی آیت کو پڑھا جائے؟ عبداللہ ابن عباس نے دوسری آیت کی تلاوت کی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بتا اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ دیکھ کے کہتا میں مانتا ہوں یہ آیت زہرا کی چادر میں نازل ہوئی ہے, لیکن کیا ضروری ہے کہ اسی آیت کو پڑھا جائے؟ عبداللہ ابن عباس نے پھر آیت کی تلاوت کی. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بتا اس آیت کا شان
نزول کیا ہے؟ دیکھ کے کہتا میں مانتا ہوں یہ آیت اس وقت نازل ہو رہی تھی کہ جب علی حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دے رہا تھا، اور یہ آیت علی کی ولایت کا ترانہ پڑھتی ہوئی نازل ہو رہی تھی۔ لیکن کیا ضروری ہے اسی آیت کو پڑھا جائے؟ عبداللہ ابن عباس نے پھر آیت کی تلاوت کی، فرمایا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، بتا اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ دیکھ کے کہتا میں مانتا ہوں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جس کی خبر کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ لیکن کیا ضروری ہے اسی آیت کو پڑھا جائے؟ عبداللہ ابن عباس نے پھر آیت کی تلاوت کی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، بتا اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ دیکھ کے کہتا میں مانتا ہوں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب پورے مدینے میں زلزلہ تھا اور علی اپنے گھر سے باہر آیا، ید اللہ ہی ہاتھ زمین پہ رکھ کے کہا اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ لیکن میں مانتا ہوں کہ اسی آیت کو پڑھا جائے۔ عبداللہ ابن عباس نے پھر آیت کی تلاوت کی، فرمایا والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا، بتا اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ دیکھ کے کہتا میں مانتا ہوں اللہ علی کے اس گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے جو علی کے استبل میں موجود تھا۔ لیکن کیا ضروری ہے اسی آیت کی تلاوت کی جائے؟ میں وہ بندہ دیکھوں گا کہ جس کی سانس بھی چلے اور پھر فکرے میں چپ رہے۔ عبداللہ ابن عباس نے پھر آیت کی تلاوت کی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بتا اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ دیکھ کے کہتا میں مانتا ہوں کوثر علی کی زوجہ فاطمہ کا نام ہے۔ لیکن کیا ضروری ہے اسی آیت کو پڑھا جائے؟ عبداللہ ابن عباس نے پھر آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، بتا اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ دیکھ کے کہتا میں مانتا ہوں اللہ نے اس قرآن کی آیت میں علی کو صدیق اکبر کی سند عطا کی ہے۔ لیکن کیا ضرور عبداللہ ابن عباس منبر پہ موجود قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے، حاکم شام قرآن کی ہر آیت کی تفسیر میں علی کا فضائل پڑھ رہا تھا۔ ابن عباس منبر سے نیچے اترا، قریب آ کے کہا، کندھا ہلا کے کہا مجھے تو بتا میں کون سی آیت پڑھوں کہ جس میں تجھے اللہ کا چہرہ نظر نہ آ رہا ہو؟ بولو یا جسے مولا نے زبان عطا کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل ایمان یک زبان دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، مردی، جدیدیت، جدیدیت، محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ یہ قریب آ کے کہتا ہے مجھے تو بتا میں کون سی آیت پڑھوں کہ جس میں تجھے اللہ کا چہرہ نظر نہ آ رہا ہو؟ جو ابھی تک چپ ہے میں اس کی چپ دیکھنا چاہتا ہوں، اور میرے باب مدینۃ العلم بمولا کی خیرات کو کی تاثیر کو دیکھنا۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تو بتا میں کون سی آیت پڑھوں کہ جس میں تجھے اللہ کا چہرہ نظر نہ آ رہا ہو؟ دیکھ کے کہتا وہ آیت پڑھ کہ جس میں بندے کا ذکر ہی نہیں اللہ کا ذکر ہے۔ کا کون سی؟ کا سورہ توحید پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ عبداللہ ابن عباس کے چہرے پہ اطمینان کے آثار نمودار ہوئے، قریب آ کے کہتا ہے تجھے پتا نہیں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے علی کی مثال اس امت میں سورہ توحید قل هو اللہ احد ہے۔ جب بار بار اس نے علی 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 کا نام سنا، ابن عباس کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے میرے سامنے علی کا نام نہ لے کیونکہ علی کا مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ اس نے یہ فکرہ کہا، عبداللہ ابن عباس کے چہرے پہ اللہ کا جلال نازل ہوا۔ عبداللہ ابن عباس نے دیکھ کے کہا حاکم شام تجھ میں اور علی میں ایک ہی فرق ہے کہ تو سفیان کا بیٹا علی